بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 130 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک اور قراءت۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وعن نافع انہ خففہا سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وعن نافع انہ خففہا بحذف الہمزۃ، اور نافع سے منقول ہے کہ انہوں نے لفظ آخرت میں اس طرح تخفیف کی ہے کہ اس کے حمزہ کو حذف کر دیا ہے، وَإِلْقَاءِ حَرْكَتِهَا عَلَى اللَّامِ، اور حمزہ کی حرکت نقل کر کے لام کو دے دی ہے۔ وَقُرِئَ يُؤْقِنُونَ بِقَلْبِ الْوَاوِ حَمْزَةً لِضَمِّ مَا قَبْلَهَا إِجْرَاءً لَهَا مَجْرَى الْمَضْمُومَةِ فِي وُجُوهٍ وَوُقِّتَتْ، اور ایک قرأت یقینون کی ہے جس میں واو حمزہ سے بدلا ہوا ہے، کیونکہ واو کا ماقبل مضموم ہے اور لہذا خود واو کو واو مشمومہ کے درجے میں رکھ دیا گیا جو وجوہ اور وقتت میں واقع ہے۔ وَنَظِيرُهُ لَحُبَّ الْمُقِدَانِ إِلَيَّ مُؤْسَى وَجَعْدَتُ إِذْ أَضْوَاءَهُمَا الْوَقُودُ، اور اس تعلیل میں یقینون کی نظیر شعر میں واقع ہونے والے دو کلمے یعنی المقدان اور مؤسا ہیں۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ تجھے آگ روشن کرنے والے موسیٰ اور جعدہ محبوب ہیں، جبکہ انہیں یہ آگ شہر آفاق کر دے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ بالآخرت کی ایک قرأت تو بغیر تخفیف کے ہے، یعنی حمزہ کو باقی رکھتے ہوئے۔ اب یہاں سے قاری صاحب بالآخرت کی دوسری قرأت جو نافع سے منقول ہے ذکر کر رہے ہیں۔ نافع نے بالآخرت میں تخفیف کی ہے، یعنی آخرت کے حمزہ کے فتح کو اس سے پہلے والے لام ساکن کی طرف نقل کیا ہے، اور حمزہ کو حذف کر کے جو ہے وہ بالآخرت پڑھتے ہیں۔ اور وقریہ یقینون، یہ پانچویں قراءت یقینون کی قراءت سے متعلق ہے۔ اس بحث کے سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اہل صرف کا قاعدہ ہے کہ الواو المضمومۃ، یعنی کہ جس واو پر ضمہ اصلی ہو اس واو کو حمزہ سے جوازاً بدل دیا جاتا ہے، کیونکہ واو حرف علت کے اوپر ضمہ ثقیل ہے، جیسے وجوہ اور وقتت، ان میں باقاعدہ مذکورہ واو کو حمزہ سے بدل کر وجوہ اور وقتت پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ قاعدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واو خود تو ساکن ہوتا ہے اور اس کا ماقبل مضموم ہوتا ہے، مگر اس کے پڑوس کے ضمہ کو خود واو کے ذاتی ضمہ کے قائم مقام سمجھ کر وہی حکم دے دیا جاتا ہے جو ذاتی ضمہ کا ہوتا ہے، یعنی واو کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے، جس طرح کہ الحمدللہ کے اندر دال کو محض اس لیے کسرہ دے دیتے ہیں کہ اس کے پڑوس یعنی کہ لام پر کسرہ ہے، اور اس کو اہل اصطلاح کے نزدیک جو ہے وہ حکم بحسب الجوار کہتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ یوقنون کے اندر دو قرأتیں ہیں، ایک قرأت واو کو باقی رکھنے کے ساتھ ہے، اور دوسری قرأت یہ ہے کہ واو کو حمزہ سے اس طرح جو ہے وہ حکم جوار کے قاعدے کے مطابق بدل کر یقینون پڑھا جائے۔ اور اس کی نظیر کہ جہاں پر حکم جوار کی وجہ سے واو کو حمزہ سے بدلا گیا ہے وہ جریر کا یہ شعر ہے کہ لَحُبَّ الْمُقِدَانِ إِلَيَّ مُؤْسَى وَجَعْدَتُ إِذْ أَضْوَاءَهُمَا الْوَقُودُ۔ اب جریر کا یہ شعر جو ہے یہ نظیر شعر کے دو لفظوں میں ہے، اول مقدان اور مؤسا پڑھا گیا، تو شعر کے اندر لفظ
لحبہ کا لام جواب قسم کا لام ہے، اور حبہ یحب باب، حبہ یحب باب جو ہے وہ کارما سے ہے، اصل اس کی حبوبہ یحببو ہے۔ دو حرف ایک ہم جنس کے ہونے کے وجہ سے اول کو ثانی میں ادغام کر دیا۔ اب ادغام کی دو صورتیں ہیں، اول یہ کہ با کو کے ضمہ کو نقل کر کے ہا کو دے دیا جائے اور ہا کی حرکت کو ساقط کر دیا جائے، اس صورت میں حبہ ہوگا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ با کی حرکت کو ساقط کر دیا جائے اور نقل نہ کیا جائے، اس صورت میں حبہ ہوگا۔ انہی دو وجہوں کی بنا پر لحبہ میں دو قرأتیں آئی ہیں، بضم الحا بھی ہے اور اس کے فتح کے ساتھ لحبہ بھی ہے۔ تو خیر حبہ کے معنی ہے صارا محبوبا۔ نحوی اعتبار سے لحبہ کی ترکیب پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ لحبہ جواب قسم ہے کیونکہ اس کی اصل ہے واللہ لحبہ، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب ماضی مثبت جواب قسم واقع ہو تو اس پر لام تاکید اور حرف قد کا داخل کرنا ضروری ہے، جیسے واللہ لقد قام زید۔ پس لحبہ شعر کے اندر بھی جواب قسم اور ماضی مثبت ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے پہلے قد ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے دو جواب ہیں، اول یہ کہ یہاں پر لحبہ اگرچہ ماضی ہے مگر اس کو فعل مدح کے منزل میں اتارا گیا ہے، اور جس طرح فعل مدح کے شروع میں قد کا لانا ضروری نہیں ہے، اسی طرح اس شعر میں بھی حبہ سے پہلے قد کا لانا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ فعل مدح کی مثال واللہ جو ہے وہ لنعم الرجل زید، اس صورت میں لحبہ احبہ کے معنی میں ہوگا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قد کو ضرورت شعری کی بنا پر حذف کر دیا گیا، اس جواب کو شارحین نے پسند فرمایا۔ تو بہرحال جو ہے یہی زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں بھی قد کو بغیر ضرورت کے حذف کیا گیا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اس طرح کا وہ ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ گفتگو جو تھی وہ قد اور کے داخل کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر دیکھا جائے جو شاعر نے اپنے اس شعر میں مؤسا اور جعدہ شاعر کے دو بیٹے ہیں جو ترکیب کے اعتبار سے مقدان کا عطف بیان یا بدل واقع ہو رہے ہیں، اور اس اداءہما جو ہے اس میں لفظ اداء متعدی ہے، تو نورہ کے معنی میں جس کے معنی ہے روشن کر دینا، اگرچہ لفظ جو ہے لازم بھی استعمال ہوا ہے اور روشن ہونے کے معنی میں، جیسا کہ یہ اضواء لہم مشو فیہ کی تفسیر میں مفصل یہ بات آگے آئے گی بھی۔ اور وقود واو کے فتح کے ساتھ وقود یہ ایندھن اور آگ کے معنی میں ہے، جیسے کہ وقودھا الناس والحجارہ میں وقودھا جو ہے وہ ایندھن کے معنی میں ہے، اور وقود جو ہے واو کے ضمہ کے ساتھ وقود یہ مصدر ہے، اختراق کے معنی میں ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وقودھا الناس والحجارہ کے ذیل میں آ جائے گی۔ اضاعت الوقود سے کنایا ہے، ان دونوں جو ہے وہ کی شہرت کی طرف، اس لیے کہ یہاں پہ قاعدہ تھا کہ لوگ پہاڑوں پر آگ جلاتے تھے تاکہ غریب مسافر دیکھ کر ہماری طرف آئیں، چنانچہ پردیسی آگ کو دیکھ کر آتے تھے اور وہ شخص لوگوں کے درمیان مشہور ہوتا تھا، تو گویا آگ روشن کرنے کا لازمی نتیجہ شہرت تھی، پس اضاعت یہ نار ملزوم ہوا اور شہرت لازم ہوئی، لہٰذا اضاعت نار یہ ملزوم ہوا اور شہرت اس کو لازم ہوئی، لہٰذا ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا۔ اس جملے کی ترکیب کے بارے میں علماء کے جو ہیں وہ مختلف اقوال ہیں، تو ان میں سے پہلا قول علامہ طیبی کا ہے۔ طیبی کا یہ کہنا ہے کہ اذا اضواء وقود کا جملہ بدل اشتمال ہے موسیٰ اور جعدہ سے۔ اس صورت میں شاعر کا جو ترجمہ ہوگا، اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ شاعر اپنے دو بیٹوں کی محبوبیت کو بیان کرتا ہے اور شعر میں ان کے دو وصف ذکر کیے ہیں، اول جو ہے وہ کرم، دوسرا ان کی شہرت میں بین الناس۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ خدا کی قسم یقیناً مجھے محبوب ہیں دو سخی بیٹے موسیٰ اور جعدہ، یعنی ان کی شہرت کا وقت گویا مقصود بالنسبت لحبہ کا جملہ اذا اضواءہما وقود یعنی وقت شہرت ہے۔ تو بہرحال یہ جو شعر ہے، اس شعر میں شاعر نے دو جگہوں پر واو کو بدل کر اس کو استعمال کیا ہے حمزہ کے ساتھ۔
تو اسی استدلال پر یہ شعر بھی ہے کہ ایک موقد جو ہے، اب موقدان میں جو موقد ہے واو ہے تو اسے حمزہ سے بدل دیا گیا. اسی طرح موسیٰ، یہ موسیٰ ہے واو ہے تو اسے حمزہ سے بدل دیا گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ سے اس کو بدل دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ یوقنون سے یوقنون ہو گیا. اس کی نظیر جو ہے وہ یہ شعر میں جیتی جاگتی یہ ایک صورت موجود ہے. تو بہرحال جی یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت تھی. آپ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.